پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی ہوگی امریکہ کی، میں اسے بینگ جرنلسٹ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سے بہتر ہوگی، ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اس خطے میں کام کیا ہے، اس خطے کے وہ پیچ و خم کو جانتے ہیں۔ جو بائیڈن کو پتہ ہے کہ کس طرح سے افغانستان پروسیس کتنا امپورٹنٹ ہے، جس طرح ٹرمپ نے یہ ڈیل کرائی جس کو ہسٹورک پیس ڈیل کہا گیا، اور پاکستان نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا، اور پاکستان کی جو کاوشیں سے صرف امریکہ نہیں پوری دنیا میں سراہا گیا، ایکنالج کیا گیا کہ کس طرح سے پیس ڈیل ہوئی قطر میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے انٹینس اور کتنے آپ کہہ سکتے ہیں خطرناک حالات تھے افغانستان کے، جو گریجولی بہتری کی طرف گئے، لیکن ابھی بھی مکمل بہتری یا مکمل وہاں پہ پرامن فضا قائم نہیں ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے یو ایس فورسز وہاں پہ ڈپلوائے ہیں، اب کم رہ گئی ہیں، تو امریکہ کا اسٹیک ہے ایک وہاں پہ، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے خاتمے کی طرف جائے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ چکے تھے یہ جو جنگ ہے یہ ٹیبل ٹاک پہ، یہ ڈائلاگ سے ہی ختم ہوگی، ڈائلاگ کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ تو پاکستان نے وہ جو وزیر اعظم اب کہہ رہے ہیں، جو وزیر اعظم پہلے بتاتے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، تو اس طرف جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اب پوری دنیا مان رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی، شدت پسندی کی طرف نہیں جانا، افغانستان کو پرامن بنانا ہے، اور پاکستان کے لیے بڑے مفاد میں ایک پرامن افغانستان میں آپ کو پتہ ہے بھارتی دہشت گردی کس طرح سے بھارت کے دہشت گرد کس طرح سے افغان سرزمین کو یوز کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ پراکسیز جو ہیں اس کا اثر پاکستان میں آتا ہے۔ تو یہ اوور آل خطے کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، خصوصاً امریکہ کے لیے، کہ اگر یہ پاکستان اس پروسیس میں فیسیلیٹیشن کو جاری رکھتا ہے، جو کہ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جتنے اینالسٹ سے ہم نے وہاں پہ بات کی ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس کو جاری رکھیں گے، یہ ان کے امریکہ کے مفاد میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز بناتے ہیں افغان کے حوالے سے، اگر افغان نیگوسیشن پروسیس کی بات کریں تو یہ ڈیپ سٹیٹ بناتی ہے۔ اس کے صدر ٹرمپ چلے جائیں گے اپنا 4 سال کا ٹینیور کر کے، دوسرے صدر آ جائیں گے، تو میجرلی پالیسی میں کوئی شفٹنگ یا پھر چینجز ہم دیکھیں گے نہیں۔ اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے یو ایس کی، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا اختیار ضرور ہوتا ہے، لیکن مشاورت اور آپ کہتے ہیں وہ فصاحت و بلاغت اس میں اتنی انوالو ہوتی ہے کہ وہ پرسیو کرتے ہیں ان معاملات کو، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، ونس دے ڈیسائیڈڈ اٹ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو آنے والے حالات ہیں، پاکستان کا ایز اے فیسیلیٹیٹر رول جاری رہے گا افغانستان میں، اور یو ایس کو پاکستان کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے، کیا ملٹری ٹو ملٹری ایڈ جو پاکستان کو دیتا تھا یو ایس وہ بحال ہوگی یا نہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو بائیڈن آنے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے ٹویٹس کی اس پہلے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ یہ ملٹری ایڈ کے حوالے سے آمنے سامنے ہو گئے تھے، لیکن اب ملٹری ایڈ بظاہر کووڈ کے بعد ایک معاشی صورتحال ایسی کریٹ ہو گئی ہے کہ ملٹری ایڈ فوری طور پر بحال ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے جو بیان آئے ہیں اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے، اور ان کا فائدہ انہیں افغانستان میں ہوگا، اور ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک پیسفل افغانستان از اے گارنٹی ٹو پیسفل پاکستان۔ یہاں پر بھی دہشت گردی کی یا شدت پسندی کی اس طرح سے کاروائیاں نہیں ہوں گی۔ اوور آل دنیا کا اگر دیکھیں، پاکستان کے علاوہ پاکستان چلیں پیس پروسیس میں، تو اوور آل دنیا میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی، جس طرح سے ٹرمپ ایک ایکسٹریم سائڈ کو جو ہے وہ سیمبل سمجھے جاتے تھے، کہ جس طرح سے شدت پسندی ان کا ایک اپنی پرسنالٹی بھی ایسی تھی، کرزما تھا کہ وہ جو بیانات دینے ہیں وہ بھی اس طرح سے رسپانسبلٹی کے ساتھ اتنے نہیں آتے تھے جس طرح سے ایک صدر سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چینجز ہیں، مائنر چینجز ہیں، جس میں ہم صدر ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کا موازنہ کر لیں اگر پرسنالٹی کا، تو ہی از ہیونگ اے کوائٹ سین اپروچ ٹورڈز دا ایشوز، اور اس کا ہمیں مظاہرہ تب نظر آیا جیسے ہی صدر جو بائیڈن صاحب الیکٹ ہوئے، تو انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا میں ڈیموکریٹس یا ریپبلکن کا لیڈر نہیں، میں امریکی عوام کا لیڈر ہوں۔
ابھی جو ہم ان کی پالیسیز دیکھیں، جو آتے ہی انہوں نے امریکہ نے جو ہے بین ختم کرنا ہے مسلم ممالک کے حوالے سے، اور وہ مسلم ممالک پہ بین جو ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے لگایا گیا تھا کہ وہ انٹر نہیں ہو سکتے، امیگریشن کے رول سخت کر دیے گئے تھے، تو وہ بین ختم کریں گے فوری طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 100 دن میں 100 ملین لوگوں کو ویکسین لگانے کا وعدہ کیا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک ان کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ وہ تو خیر ہر آنے والا صدر ایک منشور اور ایک عوامی پیکج لے کے آتا ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ مسلم بین کے حوالے سے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن پاکستان کے ساتھ، اور پھر خصوصاً جو JCPOA ڈیل ہے، نیوکلیئر ڈیل جو ایران کے ساتھ ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی ڈیل، نیوکلیئر ڈیل ریوائیو کی جائے گی۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا خامنائی صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نیوکلیئر ڈیل کے ریوائیول کے حوالے سے، اور یورینیم انریچمنٹ وہ کرتے رہیں گے، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہا۔ لیکن ساتھ ہی ان کی جانب سے ایک اعتراض جو کیا گیا، وہ US کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ US کو نئی انتظامیہ سے توقعات یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو سینکشنز لگائی ہیں جس کی وجہ سے ان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، ان سینکشنز کو جو ہے ختم کیا جائے، ان کو کم کیا جائے۔ تو کافی سارے ممالک کی جو ہیں توقعات ہیں، خصوصاً اگر چائنا کا آپ دیکھیں تو چائنا میں ہم دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک ٹریڈ وار، نہ صرف ٹریڈ وار، خصوصاً جب کرونا وائرس آیا، چائنا وائرس کا آ گیا، تو ایک کانفلکٹ کی سچویشن تھی US اور چائنا میں، بیکاز دونوں ایمرجنگ اکانومی ہیں، دونوں کا ایک سینس آف کمپٹیشن کریٹ ہو چکا ہے۔ اور اگر خصوصاً بھارت کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے یا صدر ٹرمپ کے آخری جو ٹائم پیریڈ تھا، ٹائم ڈیوریشن، تو اس میں انڈیا کے سپورٹیو بیانات بھی آئے، اور انڈیا کے حوالے سے ان کی پالیسی نرم بھی ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا تھا ریجن میں، اور اس وجہ سے بھارت کو جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے فروغ دیا جا رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی کمپلیکس حالات ہیں۔ اس میں صدر جو بائیڈن کا آنا پاکستان کے لیے ایک بہتری کی علامت ہے۔ پاکستان کی جو ابھی تک جو انہوں نے پالیسیز اناؤنس کی ہیں، وہ دیکھ کے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کمپیریٹیولی پچھلے دور سے یہ دور پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔